کیا زرین پاگل تھی؟ وہ ایک پاگل تھی مگر انتہائی حسین تھی۔ اس کو دیکھ کر پری کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ میرے استفسار پر پتہ چلا کہ پاگل خانے میں اسے داخل ہوئے 4 سال ہو چکے تھے جب سے میں نے ہیڈ ڈاکٹر کے طور پر پاگل خانے کا چارج سنبھالا ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں مریضوں کی بھلائی اور پاگل خانے میں میسر سہولیات میں بہتری لاؤں۔ میں نے اپنی سیکٹرسٹ کی ڈگری لندن سے لی اور میں سالہ سال سے وہیں پریکٹس کر رہی تھی، مگر جب عالمی ادارہ صحت کی طرف سے میرے میاں کا تبادلہ پاکستان ہوا تو میں نے بھی ملک واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں اس پاگل خانے میں بطور انچارج مقرر ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک میں ان دماغی امراض کے حامل افراد کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ سہولیات کی انتہائی قلت تھی۔ عملہ سارا ان لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا۔ میری ساری توجہ ہسپتال کے معاملات درست کرنے پر تھی۔ اچانک ایک دن میرا ٹاکرا زرین خان سے ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی بھی دماغی بیماری کا شکار نہیں ہے۔ میں نے آج اسے 1 to 1 سیشن کے لیے بلایا۔ میرے پہلے سیشن پر وہ خاموش بیٹھی رہی، مگر آخرکار میری کوششیں رنگ لائیں اور میں اس کی کہانی جاننے میں کامیاب ہو گئی۔ زرین خان ایک متوسط طبقہ کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ وہ اخبار میں جرنلسٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ جرنلزم اس کا عشق تھا۔ اس کا منگیتر بھی ایک جرنلسٹ ہی تھا۔ زرین اپنی شادی کی چھٹیوں پر جانے سے پہلے آخری دن ایک پریس کانفرنس میں کوریج کے لیے گئی۔ کوریج کے دوران ایک مشہور سیاستدان کی ہوسناک نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے پہلے اس کو چند راتوں کے لیے خریدنا چاہا، مگر اس کا انکار دیکھ کر اس کو اپنی چوتھی بیوی کا اعزاز دینے پر راضی ہو گیا۔ اس نے زرین کے منگیتر کو ایسا ڈرایا دھمکایا کہ اس نے زرین سے 2 سال پرانی منگنی توڑ دی اور ملک سے باہر چلا گیا۔ وہ سیاستدان زرین پر روزگار سے لے کر زندگی تک کے دروازے ایک ایک کر کے بند کرتا جا رہا تھا، مگر زرین اپنی جگہ چٹان کی طرح قائم تھی۔ زرین کے انکار نے اس کے اندر کے حیوان کو بیدار کر دیا۔ وہ ایک رات اس کے گھر زبردستی اپنے گنڈوں کے ساتھ گھس آیا اور اس کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو ایک آنکھ سے محروم کر دیا۔ پولیس اور پریس کی آمد پر اس بااثر شخصیت نے اس کو پاگل بنا کر پیش کیا۔ زرین جانتی تھی کہ اگر وہ پولیس کی حراست میں گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس سیاستدان نے شفاقی سے زرین کو بتایا کہ وہ پاگل بن کر چپ چاپ اپنی زندگی پاگل خانے میں گزار دے۔ اگر اس نے بھول کر بھی اس کے خلاف زہر افشانی کی اور میڈیا میں خبر دی تو اس کا جو حال وہ کرے گا وہ دنیا دیکھے گی۔ اس سیاستدان کے سر پر ایک مشہور خاندان کا نام تھا۔ اس کی خاندانی بیوی اور بچوں کے لیے یہ خبر بدنامی کا باعث بنتی۔ اور ہاں، الیکشن بھی تو اگلے 30 دنوں میں متوقع تھے۔ زرین خان بے ساختہ ہنسی اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ، اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے یہ کڑوی گولی نگل لی۔ ہمارے معاشرے میں اکیلی عورت کو تو لوٹ کا مال تصور کیا جاتا ہے۔ یقین کریں ڈاکٹر صاحبہ، ان پاگلوں کے جرمٹ میں زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہوں بنسبت اس ظالم دنیا کی بھیڑ میں۔ میں حیرت سے اس بنت ہوا کو دیکھتی رہی۔ واپسی کے سفر میں سوچتی رہی، یہ ہوس کے پجاری کب تک بنت ہوا کی بے حرمتی کرتے رہیں گے؟ ہمارے معاشرے میں کب عورت کی آبرو محفوظ ہوگی؟ تھینکس فار واچنگ اینڈ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔